آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ تقریباً مجھے 12 مہینے ہو گئے یہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ میں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو زراعت کا ہمارا سیکٹر ہے اس کی تقریباً 19% ڈائریکٹلی جی ڈی پی سے اس کا تعلق ہے اور انڈائریکٹلی کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں اتنا ہی 18-19% انڈائریکٹلی جی ڈی پی کا اس کا حصہ ہے، کیونکہ جو ہمارا را مٹیریل ہے خاص طور انڈسٹری کا وہ اس کا دار و مدار بھی زرعی شعبے کے ساتھ ہے. اور جو ہماری امپلائمنٹ کا فیکٹر ہے تقریباً 40% اس کا بھی اس کے ساتھ بہت ہی انہیرنٹ تعلق ہے. اور ہماری جو میجر ایکسپورٹ ہیں، حالانکہ اس دفعہ ہماری کاٹن کم ہو گئی ہے پر ٹیکسٹائل سیکٹر جیسے آپ کو پتہ ہے تقریباً 60% اس کا بھی ڈائریکٹ لنک زراعت کے ساتھ ہی ہے. اس سال موجودہ جو ہمارا گندم کا کراپ تھا جو پاکستان کی پیداوار ہوئی ہے وہ 27.3 ملین ٹن ہوئی ہے. پچھلے سال ہماری جو پیداوار تھی وہ تقریباً 25.3 ملین ٹن تھی، یعنی کہ اس میں تقریباً 2 ملین ٹن کا اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ ریکارڈ پروڈکشن ہے. اس سے پہلے ایک سال میں 26.7 ملین ٹن تک پاکستان کی پیداوار تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کے جو مختلف انیشیٹوز تھے، مختلف اوقات جس میں کوالٹی سیڈ پہنچانا، اور اس میں ہم نے اگست میں ہی یہ کام شروع کر دیا تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اپنے جو فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پیور سیڈ چاہیے، سرٹیفائڈ سیڈ چاہیے، کیونکہ سیڈ کے بھی 3 پہلو ہوتے ہیں، پری بیسک، بیسک، سرٹیفائڈ. تو ہم نے اسی وقت ڈس ایگریگیشن شروع کر دی تھی اور پاکستان کو 11 لاکھ ٹن سیڈ کی ضرورت ہوتی ہے ٹوٹل، جس میں سے 5,13,000 ٹن ہم نے سرٹیفائڈ سیڈ ہمارے محکمے نے ایئر مارک کیا تھا. پر اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ جو سیڈ پیور اور سرٹیفائڈ تھا وہ کاشتکار کو جو جاتا ہے اس کا بھی اگر ہمیں ٹریک اور ٹریس مل جائے، اس میں ہم پارشلی کامیاب ہوئے. اور پہلی دفعہ ان کو ہم نے سینسٹائز کیا، کیونکہ زیادہ سیڈ کا جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ پنجاب ہی سے ہوتی ہے، اور انہوں نے 25 سے 30% اس کی ٹریک اور ٹریس جو تھا جو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں اب چلا گیا سیڈ کا جو کام ہے، اور وہاں سے لے کر ہول سیلر، ریٹیلر اور پھر کاشتکار تک، کیونکہ پھر اگلے سال اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ جو سیڈ نے زیادہ پیداوار دی ہو اور جس کی ریزسٹنس ہو ٹو ڈفرینٹ ڈیزیزز، تو اس کو پھر آئندہ کے لیے ہم ایئر مارک کرتے ہیں کہ وہ کاشتکار تک دوبارہ پہنچے. تو اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے، اور اس نے ہمارے اس میں پالیسی وائز اور قدرت کی مہربانی سے جو ویدر کنڈیشنز تھی وہ بھی کافی حد تک بہتر ہوئی. تو یہ ایک ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر ہے کہ ہم گندم کی پیداوار میں ہماری جو بہتری ہوئی ہے اس سے ملک کو اور کاشتکار کو اور عام آدمی کو فائدہ ہوگا. کیونکہ ہم نے پچھلے سال آپ جانتے ہیں 3.6 ملین ٹن امپورٹ ہوا تھا. اس دفعہ بھی امپورٹ ہم کریں گے کیونکہ ہم کچھ ریزروز بھی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اب تک جو ہم نے اپروول کرایا ہے وہ 3 ملین ٹن کا ہے. 1 ملین ٹن اور بھی ہم اپروول کی طرف موو کریں گے، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس اتنی گندم ہو کہ مارکیٹ کو کوئی ڈسٹارٹ نہ کر سکے. دوسرے نمبر پر ہماری جو مکئی کی پیداوار ہے میز کی، اس کی بھی اس سال ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے. تو پچھلے سال 7.88 ملین ٹن ہوئی تھی، تو اس کی بھی ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک نیا رخ ہم نے اختیار کیا، اور اس کی بھی ہم نے
पाकिस्तान में, और इसमें सूबों का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रोडक्शन तो वो करते हैं, हमारी भी जो वजारत है हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, रिसर्च का पहलू की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ काश्तकार जो है असल में तो पैदावार वो ही बढ़ाता है अगर उसको राइट इंसेंटिव्स और सही टाइम पर मुहैया किए जाएं। तो काश्तकार, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी सूबाई हुकूमतें और वफाक, ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसकी वजह से ये दो हमारे क्रॉप्स में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। तीसरा क्रॉप जिसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है वो हमारा धान है, राइस, और हमारी राइस की जो प्रोडक्शन इस साल हुई थी वो 8.41 मिलियन टन। ये भी हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक सुनहरी बाब है कि हमारी 3 मेजर क्रॉप्स में, 5 हमारे मेजर क्रॉप्स हैं जिसमें से 3 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। शुगर में हमारी सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन इस दफ़ा हुई थी, और शुगर केन की जो प्रोडक्शन थी वो 81 मिलियन टन थी, पिछले साल जो थी 66 मिलियन टन शुगर केन की मैं बात कर रहा हूँ। ये सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन थी हमारी पाकिस्तान की तारीख में। कॉटन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी है उसमें हमारे काफ़ी नुकसान हुआ। 2 वजूहात, सिंध में टारगेट था 4.5 मिलियन बेल्स, वहाँ 100 साल इतनी बारिश नहीं हुई जो पिछले साल हुई थी, स्टैंडिंग क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, और जिसकी वजह से टारगेट था 4.5 मिलियन बेल और सिंध की 2.1 हुई थी, पंजाब की 3.8 या 9 हुई। ये फिगर्स हैं पीसीजीए के, जो हमारे ऑफिशियल फिगर है वो हम दे रहे थे, क्योंकि शायद पीसीजीए के डॉक्यूमेंट उस तरह नहीं होते। 6.7 to 6.8 मिलियन बेल्स, तो ये हमें एक सेटबैक हुआ, और उसकी वजह से हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्योंकि हमने जो हुकूमत ने पिछले ही दिनों में तकरीबन 6 बिलियन रुपीज़, 6 अरब रुपए ट्रांसफ़र किए हैं सूबाई हुकूमतों के, और उसमें काफ़ी हद तक हम चाह रहे थे कि कॉटन सीड, कॉटन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र फॉर ऑल क्रॉप्स, उसको हमने ट्रांसफ़र किए हैं फंड्स, कि उसका एक इंसेंटिव बने और कॉटन की पैदावार में इजाफा हो। हमने टारगेट जो रखा है वो 10.5 मिलियन बेल का रखा है, जिसमें से पंजाब का लिटिल ओवर 6 मिलियन बेल, सिंध का ओवर 4 मिलियन बेल, और कुछ बलूचिस्तान जिसको अब एक नया उसका आगाज़ किया जा रहा है, वहाँ ऑर्गेनिक कॉटन भी होगी और दूसरी कॉटन भी होगी, उसके साथ केपी। तो जो हमने टारगेट रखा है इस दफ़ा, लगता तो वो एम्बिशियस है इस वक्त पिछले साल के मुकाबले में, पर हमारी ये कोशिश होगी कि क्योंकि कॉटन के इतने ज़्यादा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, तो हम चाहेंगे कि कॉटन को भी हम पूरी तवज्जो दें, और इस पर मैंने खुद और हमारे सूबाई हुकूमतों ने इस पर काफ़ी तवज्जो दी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक हो सके उसमें भी हमने ट्रैक और ट्रेस का ये सिस्टम रखा है। 45,000 टन उसकी रिक्वायरमेंट है कॉटन की थ्रू आउट पाकिस्तान, जिसमें से तकरीबन 40,000 टन सर्टिफाइड सीड मुहैया था विद दी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, और वो ट्रैक और ट्रेस से अब हमें अभी तक क्योंकि अंडर वो सोइंग है, तो हमें फाइनल फिगर्स उसके भी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे कि किस हद तक ट्रैक और ट्रेस क्वालिटी सीड जो है वो काश्तकार को मुहैया किया गया। एक्सपोर्ट्स जो थी हमारी मैंगोज़ में, आम में पिछले साल हालांकि कोविड के नताइज जो थे, हमारा ख्याल था, और बहुत से हमारे जो ये होल सेलर्स थे, एक्सपोर्टर्स थे, वो कहते थे ये कम हो जाएगा। पिछले साल जो थी 1,10,000 टन थी एक्सपोर्ट, ये जो 2019-2020 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई 1,41,500 टन। दिस वाज अ बिग जंप, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारा जो फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स हैं उसमें तब्दीली आई, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है उसको हमने कन्फिगरेट किया, हमने कुछ वहाँ लोगों की तब्दीलियाँ की, और इसमें काफ़ी हद तक जंप आया, क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ा, और एक्सपोर्ट के जो था अमाउंट उसने क्या, हॉट वाटर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी हमने बढ़ाई है। आपने 2-3 दिन पीछे देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले वो 2 हमारे हॉट वाटर ट्रीटमेंट सेंटर्स को एक्नॉलेज करते थे, उन्होंने अब 4 को कर लिया। वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं जाता, पर जहाँ भी जाएगा ये हाई एंड मार्केट्स हैं। पाकिस्तान के जो फ्रूट्स हैं वो अमूमन हाई एंड मार्केट्स में कम जाते हैं, लो एंड मार्केट्स में जाते हैं,
تو جیسے ہمارا فائٹو سینیٹری سسٹمز میں امپرومنٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ فروٹس ہیں وہ ہائی اینڈ مارکیٹس میں جائیں. اسی طرح امریکہ جس کا ایک پرابلم رہا تھا کہ وہ جہاں یہ ٹریٹمنٹ یہاں سے ہوتی تھی وہ اس کو صرف ایک جگہ کا اکنالج کرتے تھے, پھر وہاں جو اس کے اپنے ایئرپورٹس تھے وہ صرف ہیوسٹن میں ہم انٹری کر سکتے تھے. اب تمام تر ایئرپورٹس یو ایس میں انٹری ہوگی اور اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں جو ایکسپورٹس ہیں ہماری اس میں بھی اضافہ ہو. جہاں تک سٹرس ایکسپورٹس کا ہے یہاں بھی ہماری کامیابی ہم نے حاصل کی ہے اور ہمارا جو فگر ہے ایکسپورٹ کا 4,62,000 ٹن 4,62,000 ٹنس اگینسٹ 352,000 میٹرک ٹنز لاسٹ ایئر, یعنی کہ تقریباً 1,10,000 ٹن سٹرس. دس از اے میجر میرا خیال میں اچیومنٹ ہے اور اس میں بھی ہمارے جو یہ ڈپارٹمنٹ تھا اس نے بھی کافی حد تک اپنے ری ویمپ کیے ہیں جو ہماری لیبارٹریز ہیں کہ ان کو ورلڈ سٹینڈرڈز کے مطابق لانے کی کوشش کی ہے کہ اس پہ ہمیں جہاں ہمارا پروڈکٹ جائے اس پہ اعتراض نہ ہو کوالٹی وائز, کیونکہ کوالٹی از واٹ ایکچولی سیلز ان دا مارکیٹ. اس کے ساتھ پھر ہمارا جو ہے اس میں پوٹیٹو کی ایکسپورٹ میں بہت انکریز ہوئی ہے. پوٹیٹو کی ایکسپورٹ میں ہماری جو انکریز ہے وہ تقریباً 28% ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہم نے کی ہیں جس سے بہت ہی فائدہ ہوگا. یہاں میں 2-3 اور پروڈکٹس کا جو میں نے شروع میں بات کی وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ریکارڈ پروڈکشن پوٹیٹو میں بھی ہوئی ہے, انینز میں بھی ہوئی ہے اور ایک اور پروڈکٹ ہے جس کو ہماری ریکارڈ 3 کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی آف دا مائن جن کو ہم مائنر کراپس کہتے ہیں. لائف سٹاک جو ہمارا 61% کا حصہ ہے زراعت کا اس کی بھی پچھلے سال جو تھی وہ 3.1% گروتھ ریٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ لائف سٹاک جو ہے ہمارا وہ مین اس وقت سیکٹر بن گیا ہے, سب سیکٹر بن گیا زراعت کا جس میں ہماری انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے اور جو ٹرانسفارمیشن پلان پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے اس میں اے آئی آرٹیفیشل انسیمنیشن کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس کوالٹی بلز بھی آ جائیں مختلف جگہ سے جس سے ہم اس کی بریڈنگ جو ہے اس کو ہم اپ گریڈ کریں, کیونکہ لائف سٹاک میں 3 پہلو ہوتے ہیں, بریڈنگ, فیڈنگ اور ہیلتھ. ان تینوں پہلوؤں کے اوپر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کوالٹی ان کی ہم امپروو کریں. اور کیونکہ آپ ورلڈ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو جیسے ہماری پروڈکشن ہے ملک کی جس میں صرف 7% جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے. آپ خود سوچ لیں یہ ہائیلی پیریشیبل ایک آئٹم ہے, تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کے اندر ہم ایسی چیزیں لائیں جس کے تحت وہ ویلیو ایڈیشن ہو. کچھ تو ہم نے ویلیو ایڈیشن کی ہے پر اس میں ہمیں خاص طور پہ اگر ہمارے اپنے لوگ یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ والے لوگ آ کے یا پرائیویٹ پارٹنرشپس آپس میں ملٹی نیشنلز اور ہمارے جو انٹرپرنورز ہیں مل کر, کیونکہ اس میں بہت بڑی مارکیٹ ہے پر سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ ہے دنیا میں, تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے جو میٹ اور ملک کے ہمارے جو ہیں پروڈکٹس وہ گلوبلی ہم ان میں اضافہ کریں. اس کے ساتھ ہماری جو کوشش ہے کہ یہ ریکارڈ پروڈکشن ہم نے مونگ میں بھی کی ہے اور انین میں بھی کی ہے, پوٹیٹو میں کیا ہے. یہ 3 ہمارے وہ کراپس ہیں, 3 ہمارے میجر کراپس ہیں. تو 6 کراپس ہمارے ایسے ہیں, ویٹ, رائس, میز, مونگ, پوٹیٹو اور انین. اس میں ہماری پاکستان کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بہت ہی فرق پڑے گا. پوٹیٹو کی جو اس دفعہ کراپ تھی وہ 5.4 ملین ٹن, اس سے پہلے 4.4 ملین ٹن ہوئی تھی, تو 1 ملین ٹن کا وہاں اضافہ ہوا. انین کی تقریباً 2.3 ملین ٹن تھی اور اس کی جو ہے مونگ کی وہ 2 لاکھ ٹن 0.2 ملین ٹن 2 لاکھ ٹن. تو اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سارا یہ سسٹمز چل رہے ہیں اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں. پالیسی انیشیٹیوز جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہم نے کوشش کی کہ یہ جو کراپ آ رہے ہیں اس میں ہم نے 6 ارب روپے کا ہم نے ٹرانسفر کر دیا فنڈز ڈائریکٹلی ٹو صوبائی حکومتیں, کیونکہ ہمارے پاس نیچے اپنے لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے جس سے ہم کریں گے. اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا جب پرائم منسٹر صاحب ساؤتھ پنجاب میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کسان کارڈ کا ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا ہے اور اس کے ذریعے جب ان کے سب کے بن جائیں گے, ابھی تو 2 یا 3 ضلعوں میں یہ
رائج ہوا ہے تو جب عام کاشتکار کو 8.2 ملین فارمرز ہیں ٹوٹل پاکستان میں، جس میں سے پنجاب میں 5.4 ملین ہے، باقی صوبوں میں ملا کے تقریباً 8.2 ملین فارمرز ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہر فارمر پر ہمارا جو فوکس ہوگا وہ چھوٹے کاشتکار پر ہوگا، کیونکہ چھوٹے کاشتکار جو ہیں وہ تقریباً 85 to 88% جو ہے پاکستان کے وہ چھوٹے کاشتکار ہیں، اور ان کے لیے ہم ایک یہ جو کارڈ کا سسٹم ہے اور بینکنگ سسٹم کو ان سے لنک کر کے اور ایک ایسا ہم وائبل طریقہ بنائے کہ ان کے لیے سہولت ہو کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ ڈائریکٹ آئے بجائے کہ انٹرمیڈیریز کے تھرو جائے، اور پھر اس کی جو پے بیک ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو بھی فائدہ بہت ہوگا اور سارے پاکستان کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ جو ہم نے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سٹرس اینڈ گووا پہلے 7 سال سے بند تھا یونائٹڈ کنگڈم اور ناروے جانے سے. یہ پہلا سال ہے 2014 کے بعد جہاں کہ ہم نے سٹرس ایکسپورٹ کیا ہے یونائٹڈ کنگڈم اور ناروے، کیونکہ کچھ کوالٹی پرابلمز آ گئے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر بین کر دیا تھا. تو ہم نے اس کی جب کوالٹیٹیو چیکس انٹرنلی پاکستان میں بہتر ہوئے اور وہ پروڈکٹ جب لینڈ کیا یو کے اور ناروے میں